آخرت میں جو اس کا علاج ہوگا وہ بہت دردناک ہوگا. قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری ہے، اور عقل مند آدمی کبھی اس کو اپنے لیے چوز نہیں کر سکتا. بلکہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چوائس دیں، میرے بندے 2 آپشن ہے تیرے پاس، ایک یہ کہ تو خود ہی جہنم میں چلا جا والنٹیئر، یا ہم تیرا جو نامہ اعمال ہے نا وہ تیرے سارے رشتہ داروں کے سامنے کھول دیتے ہیں. جب باپ کو کہیں گے نا کہ تیرا نامہ اعمال تیرے بچوں کے سامنے کھولیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں ہی جہنم میں چلا جاتا ہوں، میرے نامہ اعمال کو دوسروں کے سامنے نہ کھولنا. اگر اللہ بیوی کو چوائس دیں گے جہنم میں چلی جا ورنہ تیرے نامہ اعمال کو تیرے خاوند کے سامنے کھولتے ہیں. ماں کو چوائس دیا جائے گا جا جہنم میں ورنہ تیرے نامہ اعمال کو تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں. ماں کہے گی اللہ میں جہنم میں جا کے جل جاتی ہوں، میری زندگی کے کرتوت میرے بچوں کے سامنے مت کھولنا. تو حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا نامہ اعمال کسی دوسرے کے سامنے کھولا جائے. ساری مخلوق کے سامنے نامہ اعمال کھولا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی توبہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایک نیکی کی زندگی گزار کے سیدھا ڈائریکٹ جنت جانے والا جو شارٹ روٹ ہے وہ اختیار کریں. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم آج کے بعد نیک بننا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پچھلے گناہوں سے سچی توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کرنا، یہ پہلی شرط ہے. اور پھر دوسرا قدم کہ نیک لوگوں کو دوست بنانا اور نیک کام کر کے اپنی زندگی کو نیکی پر گزارنا، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا. کسی بندے کا دل نہیں دکھانا چاہیے. جس بندے نے دوسروں کا دل دکھایا یہ بندہ قیامت کے دن کی سزا پائے گا. اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا. کئی مرتبہ بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. جس کی نیت ٹھیک نہ ہو اس بندے کو رب نہیں ملا کرتا، پکی بات ہے. بدنیت انسان کو کبھی رب نہیں ملتا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں اشعار لکھے. اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر کچھوے اور مچھلیوں کو اللہ مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کالے رنگ کا، وہ آ کے کئی مرتبہ دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پوری رات سیٹی بجاتا رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کال کڑیچی ہے وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتی ہے. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو. سر منانے سے رب ملتا تو ایک شیپ کی قسم ہے، اس کے سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، باقی جسم پہ لمبے بال ہوتے ہیں، اس کو رب مل جاتا. اس کے تو سر کے بال ہی کٹے ہوتے ہیں. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اگر پاک دامن رہنے سے رب ملا کرتا تو یہ جو بیل ہوتے ہیں جن کو خصی کروا دیتے ہیں ان کو خدا مل جاتا. وہ تو گائے کے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. آخر پہ فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اگر رب ملتا ہے
ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جو نیک نیت لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو معاشرے کا اچھا فرد بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پانا مشکل نہیں ہے، مگر اس کے لیے راستے کو متعین کرنا پڑتا ہے۔ ہم نیکی کے راستے کو چنیں اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کی محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، کوشش ہم کر سکتے ہیں، بندے کا تزکیہ اللہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں، رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں اور اس رحمت کی نظر سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ جی میں تو بڑا ستھرا ہو گیا، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ تو کوشش کر کے بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک مالک کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پھر بندے کو اللہ کے سامنے رونا دھونا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بندہ کبھی ستھرا نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو جب معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے تو ہم اپنی طرف سے کوشش بھی کریں اور پھر نماز کے بعد تہجد کے بعد اللہ کے سامنے فریاد بھی کریں، میرے مولا کوشش میں نے کی ہے، اب آگے نتیجہ تو آپ نے نکالنا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی کا کام ہوتا ہے کہ وہ درخت اور پودے کو بھر بھر کے پانی ڈالے، مشکے پانی کی ڈالے۔ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، اور مالک کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر پھل پھول لگانا، وہ چاہے تو لگائے اور چاہے تو نہ لگائے۔ تو ہم تو مشکیں ہی ڈال سکتے ہیں نا۔ اپنی طرف سے کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، علم حاصل کریں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلیں، اور کوشش کریں کہ اللہ ہم نیک بننے کے لیے یہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں، اب تو رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمارے سینوں کو صاف کر دے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے اور ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہونے کے قابل بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔